تقلید کے حوالے سے جو سوالات اٹھائے گئے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تقلید کا حکم نہیں دیا گیا ہے، ہمیں علماء کی طرف رجوع کا حکم دیا گیا ہے کہ رجوع کریں، تقلید کا کہیں نہیں ہے۔ اور رجوع اور تقلید میں فرق یہ پیش کرتے ہیں کہ تقلید میں یہ ہے کہ آپ بغیر چوں چراں بغیر دلیل پوچھے آپ فتوے پر عمل کریں مجتہد کے۔ رجوع میں یہ ہے کہ نہیں، آپ دلیل پوچھیں، آپ کو دلیل درست لگے تو اس پر عمل کریں۔ اور دوسرا فرق یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ تقلید میں ضروری ہے کہ آپ ایک ہی مجتہد کے فتوے پر عمل کریں ہر مسئلے میں، رجوع میں ہے کہ آپ کسی کی طرف بھی رجوع کر لیں، کسی سے بھی پوچھ لیں جو بھی قابل اعتماد ہو۔ اور دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی مکاتبہ، یعنی وہ حدیث کہ جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اما الحوادث الواقعہ فرجعوا فیہا، امام نے فرمایا کہ رجوع کریں ہمارے حدیث کے راویوں کی طرف، یعنی جو ہماری احادیث کو سمجھتے ہیں، علماء ہیں، فقہاء ہیں، چونکہ ہر راوی تو نہیں سمجھتا ہے حدیث کو، تو امام نے فرمایا ہے کہ رجوع کریں۔ اس کے حوالے سے پہلی میں گزارش یہ کروں گا کہ رجوع اور تقلید میں منافات نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے۔ علم اصطلاح میں ان کو عام خاص مطلق کہا جاتا ہے، یعنی رجوع ایک عام معنی ہے، کوئی بھی کسی کی طرف کسی مسئلے میں رجوع کرے، اس سے پوچھے۔ ہو سکتا ہے کبھی اس لیے پوچھ رہا ہے کہ خود اپنی تحقیق کرنا چاہتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ نہیں، اس سے پوچھ کر عمل کرنا چاہتا ہے۔ تو تقلید بھی رجوع کی ایک قسم ہے، مخالف نہیں ہے رجوع کے۔ یعنی جو بندے ان کو آپس میں ان کا مقابلہ دیکھتے ہیں، یہ بیچاروں کی یعنی علمی مستوی کا مسئلہ ہے۔ ایسے ہی ہے کہ کوئی کسی کو کہہ رہا ہو کہ تم جو ہے کیا تم پاکستانی ہو، وہ کہے نہیں میں انسان ہوں، یعنی اس کو لگے کہ گویا پاکستانی ہونا اور انسان کا آپس میں ٹکراؤ ہے۔ گویا عام اور خاص کا ٹکراؤ نہیں ہوتا، عام خاص پر صادق آتا ہے۔ تو لہذا تقلید مخالف نہیں ہے رجوع کے، تقلید رجوع کی ایک قسم ہے۔ اس لیے ہم ایک مجتہد کو کہ جس کی لوگ تقلید کرتے ہیں اس کو مرجع کہتے ہیں، مرجع کہلاتا ہے۔ تو اس کا معنی ہے کہ یہ جو تقلید کرنے والے ہیں یہ اس کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ تو لہذا پہلی بات یہ ہے کہ ان کا آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ دوسری بات یہ کہ رجوع کا کیا معنی ہے، اگر تقلید کے علاوہ کوئی رجوع ہے تو تقلید سے ہٹ کر کیا مراد لیتے ہیں؟ کیا ان کی مقصود یہ ہے کہ علماء سے دلیل پوچھی جائے، جب تک دلیل نہ پوچھیں تو عمل نہ کریں؟ تو اس پر یہ اعتراض آئے گا کہ ائمہ علیہ السلام علماء کی طرف رجوع کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ جاؤ ان سے پوچھو، لیکن عمل کرو یا نہ کرو تمہاری مرضی۔ یہ اصلاً معقول چیز ہے؟ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر دلیل پوچھے عالم سے، اب وہ عالم جب دلیل اس کو سمجھانے لگے اور دلیل مشکل ہو، مثلا بعض دفعہ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں 5-10 روایات ادھر سے ہیں، 5-10 روایات ادھر سے ہیں، کچھ صحیح ہیں کچھ ضعیف ہیں، آپس میں بعض ٹکرا رہی ہیں، بعض اہل سنت کے مذہب کے موافق ہیں تو ان کو اس لیے چھوڑا ہے، بعض قرآن مجید کی مخالف ہیں تو ان کو اس لیے ترک کیا ہے، جو باقی بچی ہیں مثلا ان میں عام خاص کی نسبت ہے تو خاص کو مثلا جو ہے مقدم کیا ہے عام پر۔ اگر یہ سارا مسئلہ اس کو سمجھانے بیٹھ جائے تو
نہ وہ عام آدمی ان اصطلاحات کو جانتا ہے، نہ ان مسائل کو جانتا ہے، نہ اس نے ان مقدمات کو پڑھا ہے تاکہ ان چیزوں کو سمجھ سکے، اور اگر کوشش بھی کرے سمجھانے کی تو شاید بعض مسائل ہفتہ 10 دن ایک مسئلہ لے جائے سمجھانے کے لیے۔ تو اب کس کس کو سمجھائے؟ میرے خیال میں پھر کوئی بھی جرأت نہیں کرے گا کہ میں مجتہد بنوں یا میں فتویٰ دوں، چونکہ کچھ ایسے آتی ہیں جن کو سمجھ نہیں آتی، اصلا ان کو سمجھایا جائے سمجھ نہیں آتی۔ تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ رجوع کا معنی ہے یعنی دلیل بھی پوچھے، یعنی ایک بندہ آیا ہے عالم کے پاس اور مسئلہ پوچھا ہے، اب عالم نے دلیل بتائی ہے، اس کو سمجھ نہیں آئی، کیا کرے؟ اب رجوع والے بتائیں کیا کرے؟ اس پر عمل کر لے چاہے سمجھ نہیں بھی آئی؟ تو یہ رجوع نہ رہا جو آپ کہنا چاہتے ہیں، یہ تو تقلید ہو گئی۔ یا نہیں، اس وقت تک عمل نہ کرے جب تک سمجھ نہ آئے۔ اب وہ مسئلہ ایسا ہے کہ 1 مہینہ بحث چاہیے، فقہ میں بعض مسائل ایسے ہیں ایک مسئلے پر، مثلا آپ کتاب الطہارت کو لے لیں، کتاب الطہارت پر 9 یا 10 جلدیں ہیں سید خوئی رحمت اللہ علیہ کی، جس میں دلیلیں ہیں طہارت کے مسائل پر۔ یہ ہے صرف کتاب الطہارت جو پہلی چھوٹی کتاب ہے۔ اب دیات تک، میراث تک 100 سے زیادہ جلد ہو جائے گی۔ اب ایک مسئلہ جب تک وہ نہ سمجھے اس بات تک عمل نہ کرے، یہ کون فارغ ہے کہ اپنے مقلدین کو یا رجوع کرنے والوں کو ہر بندے کو ادلہ سمجھائے؟ اور اگر آپ کہیں کہ نہیں ہر بندے کو نہ سمجھائے، لکھ دے، تو عجیب ہے، لکھ دے، کیا لکھے؟ وہ ایک توضیح المسائل پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ 100 جلد پر جو ہے وہ فقہی استدلال پڑھیں گے تو سمجھ کے آئے گی، یہی کام ہوگا۔ اس کو سمجھ کچھ نہیں آنے والے کو، لیکن بس اس کو بتا دے۔ تو اصلاً غیر معقول چیز ہے، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ نہیں رجوع کرے، اور رجوع کا معنی یہ ہے کہ ساتھ دلیل بھی پوچھے۔ تیسرے نمبر پر میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے وہ علماء کہ جنہوں نے صرف فتوے کی کتابیں لکھی تھیں بغیر دلیل کے، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کس لیے لکھی تھی؟ دلیل کے بغیر آپ کہتے ہیں فتوے کی کوئی قیمت نہیں، آپ یہی کہنا چاہتے ہیں نا؟ تو انہوں نے کس کے لیے لکھی تھی؟ وہ آپ والے کہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے، وہ تقلید کو واجب سمجھتے تھے، تو پھر آپ کس باغ کی مولی ہیں؟ شیخ مفید کے سامنے، سید مرتضیٰ کے سامنے، شیخ طوسی کے سامنے، کہ جنہوں نے فتوے کی کتابیں لکھی وہ تقلید کو جائز سمجھتے تھے اس لیے لکھی ہے بغیر دلیل کے، یا پھر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں ایسے فضول کام کیے ہیں؟ مثلا ان میں سے میں چند ایک کا حوالہ دوں۔ رسالۃ الشرائع ہے جو پوری ہم تک نہیں پہنچی ہے، کچھ حصہ پہنچا ہے، شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے والد نے لکھا ہے، یہ صرف فتوے کی کتاب ہے تاکہ میرا بیٹا اس پر عمل کرے، بغیر ادلہ کے ہے۔ کب تھے یہ شیخ صدوق کے والد؟ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں ہے۔ تو آپ کی کلام کے مطابق تو یہ فضول ہے، یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، چونکہ اس میں دلیل نہیں ہے، اور دلیل نہ ہو تو عمل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح فتاوی ابن جنید ہیں، فتاوی ابن ابی عقیل ہیں، یہ فتوے ہیں، مقنع ہے شیخ صدوق کی، کوئی دلیل نہیں، اس میں سارے فتوے ہیں۔ شیخ مفید کی کتنی کتابیں ہیں؟ احکام النساء ہے، مسائل توسیہ ہے، یہ بھی شیخ طوسی کی، شیخ مفید کی ہے، مسائل توسیہ، یہ چونکہ توس سے آئے تھے مسئلے جن کے جواب ہیں، استفتاءات ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں یہ استفتاء بھیج دیتے ہیں جواب، کوئی دلیل نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ کیا ہو رہا تھا؟ آپ کے کلام کے مطابق تو یہ سارا فضول کام تھا، تو آپ کون ہیں ان کے بارے میں یہ بات کہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ائمہ کے دور میں، غیبت صغرا کے دور میں، غیبت کبریٰ شروع ہونے کی ابتدا میں یہ کتابیں وجود میں آئی ہیں جو فتوے کی کتابیں تھیں۔ اسی طرح رسائل سید مرتضیٰ علم الہدا، یہ سارے فتوے ہیں، استفتاءات، سوال ہے اس کا آگے جواب دیتے ہیں۔ شیخ طوسی کی کتابیں ہیں۔
تو میں یہ سوال کروں گا کہ آپ جو رجوع کے قائل ہیں کیا کہیں گے ان کتب کے بارے میں؟ یہ تو اس وقت کے مراجع تھے، ان کے فتوے کی کتابیں ہیں، لوگ ان پر عمل کر رہے تھے، کوئی دلیل ان میں نہیں ہے۔ یہ سارے شیعہ غلط طریقے پر تھے اور آپ جناب جو ہے وہ صرف صحیح نظریہ رکھتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر میں یہ عرض کروں گا کہ امام زمانہ اجل اللہ فرج جو شریف کی جس دلیل کو آپ نے دلیل بنایا ہے، جس روایت کو، اس میں آپ اس کو آدھا کیوں ذکر کرتے ہیں؟ یہاں تک تو کہتے ہیں کہ اما الحوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی روات احادیثنا، روات احادیث کی طرف رجوع کرو۔ یہ کیوں نہیں کہتے فإنہم حجتی علیکم، وہ میری طرف سے حجت ہے؟ روایت حجت نہیں کہی امام نے، اور حتیٰ امام نے یہ بھی نہیں کہا کہ روایت کی طرف رجوع کرو۔ آپ تو کہنا چاہتے ہیں کہ روایت کی طرف رجوع کرو، عالم سے جا کر قرآن یا حدیث پوچھو، بس اس کو یہ نہ کہو فتویٰ تیرا کیا ہے۔ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان کی طرف رجوع کرو، نہ کہ روایت کی طرف۔ پھر یہ نہیں کہا کہ ہماری روایت حجت ہے، انہم حجتی علیکم، وہی علماء اور فقہا حجت ہے، جو بات کہہ دیں سمجھو کہ امام نے کہی ہے۔ یہ معنی ہے امام کی طرف سے حجت ہونے کا۔ تو جو روایت آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں، جو روایت تقلید کے وجوب پر دلیل بن رہی ہے، اس کو آپ تقلید کی نفی کی دلیل بنا رہے ہیں تعریف کرتے ہوئے۔ اس کے علاوہ جو احادیث ہیں، احتجاج والی حدیث کیوں نہیں پڑھتے کہ جس میں امام نے فرمایا فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، عوام پر ہے کہ تقلید کریں؟ یہ روایات کیوں نہیں پڑھتے آپ کے جو میں نے اس کے علاوہ والی ایک مسئلے کے جواب میں احادیثیں بیان کی ہیں کہ جس میں رجال کشی میں 595 پیج پر جب علی بن مسیب امام رضا علیہ السلام سے سوال کرتا ہے کہ میں دور ہوں آپ سے اور آپ تک نہیں پہنچ سکتا ہوں، تو میں دین کے احکام کس سے لوں؟ یہ سوال نہیں کیا میں روایات کس سے لوں، حدیثیں کس سے لوں۔ فَمِمَّنْ آخُذُ مَعَالِمَ دِینِی، کس سے دین کے احکام لوں؟ تو فرمایا کہ من زکریا ابن آدم، زکریا ابن آدم سے لے، امی کہ جو معمون ہے علی الدین والدنیا۔ علی ابن مسیب کہتے ہیں جب امام نے فرما دیا تو میں جب واپس لوٹا قدمت علی زکریا ابن آدم فسألتہ اما احتاجت الیہ، میں جب واپس پلٹا تو جو جس چیز کا محتاج ہوتا تھا جا کر میں زکریا ابن آدم سے پوچھ لیتا تھا۔ تو آپ اس طرح کی احادیث لوگوں کو کیوں نہیں سناتے کہ جن سے واضح ہوتا ہے کہ علماء سے ائمہ نے فتوے لینے کا حکم دیا ہے، احکام لینے کا حکم دیا ہے، روایات لینے کا نہیں۔ مثلا اس میں آپ دیکھیں علی ابن ثبات کی روایت کہتا ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، یہ عیون اخبار رضا کی روایت ہے، جلد نمبر 1 پیج نمبر 275 پہ۔ یحدث الامر، مسئلہ سامنے پیش آتا ہے، نیا مسئلہ، لا اجد بدا من معرفتی، جس کا جاننا ضروری ہو جاتا ہے، اور شہر میں کوئی ایسا نہیں ہے، لیسا فی البلد الذی انا فیہ، جس شہر میں میں ہوں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، احد استفتیہ، کہ جس سے فتویٰ لوں، شہر میں کوئی ایسا نہیں ہے جس سے کیا کروں۔ آپ رجوع والوں کو تو کہنا چاہیے کہ وہ کہتا ایسا نہیں ہے جس سے روایت لوں، آیت لوں، یہ کہنا چاہیے تھا، نہیں، وہ کہتا ہے کہ جس سے فتویٰ لوں ایسا بندہ نہیں ہے، تو میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ تو امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ ان دوسروں کے فقیہ کی طرف چلا جا اور جس بات کا وہ فتویٰ دے اس کے خلاف کر لے، جو فتویٰ دے اس کے خلاف کر لے، مجبوری میں کام چلانے کے لیے۔ اور اس کی وجہ روایات میں آئی ہے کہ ان کے اکثر مسائل اور فقہ اس پر مبنی ہے کہ وہ علی علیہ السلام کے مسئلے کو دیکھتے تھے، ان کے مذہب کو دیکھتے تھے اور اس کی مخالفت کرتے تھے۔ تو اکثر اس لیے ہمارے مسائل جو ہے ہمارے ائمہ نے جو دی ہیں وہ ان کے مسائل سے مخالفت رکھتے ہیں۔ تو اب میں کتنی روایات پڑھوں کہ جن میں ائمہ نے یہ حکم دیا ہے کہ احکام لو، احکام فقہا سے، نہ کہ فقہا سے روایت لو، فقہا سے حدیث لو۔
اگر کسی میں رجوع کا کہا بھی ہے تو ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ حجت ہے تم پر، یعنی جو بات کہہ دے، نہ کہ جو تیری سمجھ آئے۔ چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ ایک حدیث، ایک بندہ کہہ رہا تھا میرے پاس تو بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت ساری کو چھوڑ دے، ایک حدیث کوئی کمزور سند والی بھی لے کر آ کہ امام علیہ السلام کہیں کہ کسی فقیہ کے پاس جاؤ، جب تک وہ قرآن یا حدیث پیش نہ کرے تو اس سے مسئلہ نہ لو۔ میں آپ کو 10 حدیثیں دکھانے اور سنانے کے لیے تیار ہوں کہ جس میں امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کسی کو کہا ہے فلاں سے دین کے احکام لو، کسی سے کہا ہے فلاں سے دین کے احکام لو۔ تو یہ بات انتہائی غلط بیانی پہ مبنی ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رجوع کریں، یعنی اس معنی میں کہ جب بھی جائیں تو ان سے ساتھ دلیل بھی پوچھیں، قرآن کی حدیث بھی پوچھیں اور روایت بھی پوچھیں۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم روایات کی طرف رجوع کریں۔ اس رجوع کرنے کا طریقہ ایک یہ ہے کہ میں خود روایات سمجھتا ہوں، فابی میں خود مجتہد ہوں۔ دوسرا طریقہ کیا ہے حدیث کی طرف رجوع کرنے کا، قرآن کی طرف رجوع کرنے کا؟ میں فقیہ سے جا کر کے پوچھوں میری سمجھ کام نہیں کرتی، آپ نے اس مسئلے میں قرآن اور حدیث سے کیا سمجھا ہے، اس کی بات کو لے لوں، یہ قرآن و حدیث کی طرف رجوع ہے۔ عالم کے فتوے پر عمل کرنا یہ قرآن و حدیث کے رجوع کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ اس حوالے سے بس آخری بات میں کرنا چاہوں گا کہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بعض بزرگ علماء کے حوالے دیتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے کہا ہے کہ رجوع بھی ہے، تقلید اور ہے، رجوع اور ہے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، غلط ہے، تہمت ہے۔ مثلا ایک حوالہ پیش کیا جاتا ہے کہ صاحب معالم نے لکھا ہے، شیخ حسن ابن شہید ثانی نے لکھا ہے کہ تقلید بھی ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں رجوع ہے۔ یہ کذب اور افتراء ہے، یہ صاحب معالم کو تہمت ہے اور لوگوں کو دھوکہ ہے، یعنی جس میں کئی ایک حرام ہو رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے وہی عبارت مختصر انداز میں پڑھوں گا، معالم الاصول صفحہ نمبر 242 پہ، تاکہ ان کا پول کھل جائے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کس طرح خیانت کر رہے ہیں نقل کرنے میں، کس طرح سے ڈنڈی لگاتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں التقلید وهو العمل بقول الغیر من غیر حجت، تقلید یہ ہے کہ انسان عمل کرے غیر کے قول پر بغیر دلیل کے، جیسے کہ اخذ العامی والمجتہد بقول مثلہ، ایک ان پڑھ سے بات لے اور ایک مجتہد دوسرے مجتہد کی بات سن کر عمل کرے، یہ بغیر دلیل کے ہیں دونوں۔ وَعَلَى هَذَا، پس اس بنا پر، یعنی اگر تقلید کی یہ تعریف کی جائے کہ غیر کے قول کو پر عمل کیا جائے بغیر کسی دلیل کے، تو اس کی مثال یہ بنے گی کہ ان پڑھ کی بات سن کر عمل شروع کر دے، یا مجتہد اپنی رائے پر عمل نہ کرے، دوسرے مجتہد کی بات پہ عمل کرے۔ وَعَلَى هَذَا فَالرُّجُوعُ إِلَى الرَّسُولِ، رسول کی طرف رجوع کرنا مثلاً لیسا تقلیدا لہو، تقلید نہیں ہے۔ وَقَذَا رُجُوعُ الْعَامِ إِلَى الْمُفْتِي، ایک عام آدمی کا مفتی کی طرف رجوع کرنا یہ بھی تقلید نہیں ہے، اس معنی والی تقلید، کیوں؟ چونکہ ان کے پاس دلیل ہے۔ رسول کی طرف جو گیا ہے اس کے پاس کیا دلیل ہے؟ معجزہ دلیل ہے، معجزے نے ثابت کیا ہے کہ یہ معصوم ہے، یہ نبی ہے، اللہ کی جانب سے آیا ہے۔ مفتی جو مجتہد سے لے رہا ہے، فتوے پر عمل کر رہا ہے، اس کے پاس کیا دلیل ہے؟ کہتا ہے کہ جو ہم نے تقلید کی وجوب اور لزوم پر ادلہ ذکر کی ہے۔ تو جو مجتہد سے فتویٰ لیتا ہے، اس کے فتوے پر عمل کرتا ہے، شہید ثانی کے یہ بیٹا فرمانا چاہتے ہیں کہ اس کے پاس دلیل ہے، وہ دلیل پر عمل کر رہا ہے۔ کیوں؟ کون سی دلیل؟ وہ جو تقلید کے وجوب پر دلیلیں ہیں کہ مثلا عقلاء کی سیرت ہے، مثلا متشرعہ اسی طرح عمل کرتے رہے ہیں، احادیثیں ہیں، قرآن کی آیات ہیں۔ ایک آیت انہوں نے ذکر بھی کی ہے کہ وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، نہ جاننے والا جاننے والے سے پوچھے، کہ یہ دلیلیں جو تقلید کے جواز پر قائم ہیں، ان دلیلوں کو دیکھتے ہوئے یہ تقلید کر رہا ہے، تو اس کے پاس دلیل ہے، لہذا وہ کس تقلید کی نفی کر رہے ہیں؟ وہ تقلید جو اندھی تقلید ہے، جو حرام تقلید ہے، جو ناجائز تقلید ہے، کہ ان پڑھ کی تقلید کرے یا مجتہد کی تقلید کر لے۔ عام بندے کا فقیہ کی طرف جانا
کہتے ہیں یہ وہ تقلید نہیں ہے کہ جو اس معنی میں ہے جو اندھی تقلید ہے بغیر دلیل کے. کہتے ہیں ہذا بالنظر الی اصل الاستعمال، یہ جو معنی ہے تقلید کا، یہ جو تقلید کا اصلی استعمال تھا اس کی بات ہو رہی ہے کہ جس کی مذمت وارد ہوئی ہے احادیث میں قرآن میں جو حرام تھی. وَإِلَّا فَلَا رَيْبَ فِي تَسْمِيَّةِ أَخْذِ الْمُقَلِّدِ الْعَامِ بِقَوْلِ الْمُفْتِي، کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ عامی جو مقلد ہے مفتی کے قول پر عمل کرتا ہے اس کا یہ فتویٰ لینا اور عمل کرنا بھی عرف میں تقلید کہلاتا ہے. تو اصلاً کوئی بات ہی نہیں کی اس نے کہ ایک تقلید ہوتا ہے اور ایک رجوع ہوتا ہے. بات اس میں ہو رہی ہے کہ جو تقلید کرتا ہے عامی بندہ ایک مفتی کی، وہ کون سی تقلید ہے؟ وہ اندھی تقلید ہے جو حرام ہے؟ کہتے ہیں نہیں، وہ نہیں ہے. وہ یہ تقلید ہے جس کو عرف میں بھی تقلید کہا جاتا ہے، جو دلیل کے ساتھ ہے، جو دلیل کے ساتھ ہے. اور وہ کون سی دلیل ہے؟ جو تقلید کے جواز پر ادلہ قائم ہیں. لہذا قطعاً اس نے یہ نہیں کہا کہ مفتی کے پاس جاؤ تو دلیل پوچھو. نہیں، مفتی کے پاس جاؤ، فتوے پر عمل کرو. اس کو ایک معنی میں تقلید کہا جاتا ہے جو جائز تقلید ہے، اور ایک معنی میں یہ تقلید نہیں ہے جو تقلید کا اصلی معنی تھا جس میں تقلید کی مذمت وارد ہوئی ہے. والحمدللہ رب العالمین.